اجمیر کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں خود نہیں گیا بلکہ مجھے رسول پاک نے بھیجا. خود مجھے رسول پاک نے بھیجا. آپ فرماتے ہیں میں بچپن میں 13-14 سال کی عمر میں میرے ماں باپ کا جو سایہ تھا وہ سر سے اٹھ گیا اور آپ کو وراثت میں جو زمین باغات ملے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں بیٹھ کے باغ کا کام کر رہا تھا, پودوں کو پانی لگا رکھا تھا, پودے کاٹ رہا تھا, تو حضرت ابراہیم کنداری ایک بزرگ میرے باغ میں آئے. فرماتے ہیں میں نے بڑے ادب سے انگور پیش کیا, پانی میٹھا ٹھنڈا پیش کیا. انہوں نے وہ انگور کھا کے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر انہوں نے اپنی تھیلی میں سے ایک خشک روٹی نکالی اور اس کو اپنے منہ میں اس کا ٹکڑا چبا کے میرے منہ میں ڈالا. تو اللہ نے میرے جو دل کی دنیا تھی وہ اللہ نے بدل دی. فرماتے ہیں میرے دل سے ساری دنیا نکل گئی اور فرماتے ہیں میرے جو بھی باغات تھے, میری جو بھی زمین تھی وہ سب میں نے بیچ کر غریبوں, یتیموں, فقیروں, غریبوں, مسکینوں, بیوہ کے اوپر خرچ کر دی. فرماتے ہیں پھر میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی عنہ کا مرید ہوا تو میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچا. جب خانہ کعبے کا میں نے اپنے مرشد کے ساتھ طواف کیا تو میرے مرشد نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اس سے قبول کر لے. فرماتے ہیں آواز آئی, ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا. فرماتے ہیں پھر مکہ سے ہم جب مدینہ شریف گئے, حضور علیہ السلام کے سبز گنبد کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی میرے مرشد نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ معین الدین ہے, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. فرماتے ہیں آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور حضور علیہ السلام نے حکم دیا, اے معین الدین تم ہندوستان چلے جاؤ, وہاں پہ جا کر توحید کا پرچم بلند کرو. اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کا ایک لقب عطائے رسول ہے کہ آپ کو ہندوستان مصطفیٰ نے عطا کیا اور مصطفیٰ نے حکم دیا کہ ہندوستان کے اندر جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو. پھر آپ فرماتے ہیں میں حضور کے روضہ مبارک سے واپس حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دن رہا تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, معین الدین اجمیر چلے جاؤ نا, تمہیں اجمیر مصطفیٰ نے عطا کر دیا, ہندوستان تمہیں مصطفیٰ نے عطا کر دیا ہے. فرماتے ہیں پھر میں بغداد سے سفر کرتا ہوا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی درگاہ کے پاس پہنچا. جب آپ کے مریض دربار کے بالکل مزید میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا, اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے 40 دن داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی کے مزار کے سامنے, آپ فرماتے ہیں میں نے بیٹھ کے تلا کشی کی تنہائی میں. اور جب جانے لگے ہندوستان تو فرماتے ہیں میں نے کیا کہا ہے جی کہ یہ وہ داتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور ہدا ناکساں پیر کامل کاملہ رہنما, کہ جس سے کوئی بھی پیر نہ ملتا ہو وہ داتا کی بارگاہ میں آ جائے, داتا اسے پیر بھی عطا کرے گا, اسے فیض بھی عطا کرے گا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی جب داتا صاحب کی درگاہ سے واپس جانے لگے جب تک آپ کا مزار مبارک نظر آتا رہا آپ نے مزار کو پشت نہیں کی. یہ تھا ادب. ادب میں ہی سب کچھ ہے.
آج بھی جو لوگ بے ادب ہیں وہ بے ادب ہی رہیں گے، جو ادب والے ہیں وہ مزید آگے بڑھیں گے۔ ادب میں خوشبو ہے، بے ادبی میں بدبو ہے، یاد رکھیں۔ ادب وہ چیز ہے جو بندے کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاتی ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر ادب بندے کو رب کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ آج کیوں ہم بزرگان دین کا، نیک لوگوں کا ادب کرتے ہیں کہ ادب کا حکم اللہ نے بھی دیا، مصطفیٰ نے بھی دیا۔ اولیاء اللہ کی تعلیم وہ تعلیم ہے جس کے اندر ادب ہی ادب ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی جب اجمیر شریف کے اندر پہنچے نا، آپ مسافر تھے، سفر کی حالت میں، تو آپ نے ایک جگہ پہ قیام کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی تھی، عقیدت مند بھی تھے۔ جب آپ رکے تو آپ نے کھانا تیار کرنا تھا، آگ آپ کے پاس نہیں تھی، کوئی آگ جلانے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ کیا دیکھا کہ ایک مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ آگ جلا کر اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ ان سے تھوڑی سی آگ لے آؤ۔ جب وہ مرید آگ لینے گیا تو انہوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا لو اب بات بن گئی ہے۔ آپ اٹھ کر خود آگ کے قریب چلے گئے۔ آپ نے فرمایا تم کتنے عرصے سے آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ کہا ہمیں کئی سال ہو گئے ہیں ہم اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر آگ کو مانتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو تو پھر آگ ہاتھ میں پکڑ کر دکھاؤ۔ انہوں نے کہا آپ بادشاہ لوگ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آگ کا کام ہے جلا دینا۔ فرمایا یہ کیسی پوجا ہو رہی ہے کہ جس کی تم پوجا کر رہے ہو وہی تمہیں جلا دے گی؟ آپ نے آگ پوجنے والوں کا بیٹا اٹھایا اور خود آگ میں بچے کو لے کر کود گئے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آگ میں کودے تو ان مجوسیوں نے رونا چلانا شروع کر دیا، آئے ہمارا بچہ۔ بچے نے آواز دی کہ آگ مجھے نہیں جلا رہی بلکہ یہاں تو ٹھنڈک ہے، یہاں پہ ٹھنڈک ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کے ساتھ لگ جائے اسے دنیا کی آگ تو کیا آخرت کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی آپ آگ سے باہر آئے۔ انہوں نے کہا جس رب کو آپ پوجتے ہیں، جس رب کو آپ مانتے ہیں، آپ ہمیں بھی اس رب کا کلمہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے ان سب کو کلمہ بھی پڑھا دیا اور مرید بھی کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے کہ جس کے اوپر آزمائش آئے اور آزمائش کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لے، اس آزمائش کا مسکرا کر مقابلہ کرے، یہ نہ کہے ہائے میں مر گیا کچھ نہیں رہا، بلکہ فقیر وہ ہے جو آزمائش میں، سختی میں، مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد کرے۔ آپ کے بہت سے مریدین تھے، آپ کے ایک مرید تھے علی، ان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ بہت سے مرید آپ کے بیٹھے ہوئے، وہ مرید بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک تاجر آیا، اس نے آ کے نا آپ کے مرید کا یہاں سے گریبان پکڑ لیا اور گریبان پکڑ کے کہنے لگا میرے پیسے لٹا دو، میرے پیسے لٹا دو، میرے پیسے لٹا دو۔ تو وہ آپ کا مرید پریشان ہو گیا اور کہنے لگا تھوڑی سی مہلت اور دے دو۔ آپ بھی دیکھ رہے تھے اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ نے تاجر کو کہا اس کو چھوڑ دے، اس کو مہلت دے۔ اس نے کہا آپ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا چھوڑ، بتا تیرے کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا جناب میرے اتنے پیسے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے اپنی چادر بچھا کے نا نیچے اس کے اوپر چند سکے پھینکے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اس کی مدد فرما۔ تو کیا دیکھا وہ چادر سکوں سے بھر گئی۔ آپ نے فرمایا جتنا تیرا قرضہ ہے ٹھا لے۔ اس تاجر نے جب وہ سکے اٹھائے
कर्जे से ज्यादा उठा लिए। वैसे ना आंख करके देखता रहा कहीं ख्वाजा साहब देख तो नहीं रहे, हालांकि आप देख रहे थे, लेकिन आपने उसको महसूस न होने दिया। उसने कर्जे से ज्यादा सिक्के उठा लिए। जब उठा लिए ना तो चला गया। आपने क्या देखा कि जो आपका मुरीद था ना अली, उसकी आंखों में आंसू है। आपने फरमाया क्यों रोता है? फरमाया इतने लोगों के सामने आज उसने मुझको रुसवा किया है, मुझे परेशान किया है, मेरा पर्दा उसने आज फाश कर दिया है, पर्दा खत्म कर दिया है। आपने फरमाया सब्र कर। आजमाइश में जो सब्र न करे वो फकीर को नहीं होता, उसे कौन फकीर कहेगा। चंद दिन गुजरे, आपने क्या देखा? जब भी वो आपका मुरीद अली आपके पास आता है तो वो परेशान है, उसका दिल टूट गया था, कितने लोगों में इसने मुझको रुसवा किया था। कुछ दिन गुजरे, आपका वो मुरीद बैठा हुआ था, और भी आपके मुरीदैन बैठे थे। वो ताजर वापस आया, उसने रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया क्यों रोता है? उसने चादर से बाहर हाथ निकाला, कहा हुजूर ये देखे मेरा हाथ सूख गया, अब काम नहीं करता, आप मुझे अल्लाह से माफी ले दे। मैंने जो आपसे कर्जा लिया था तो मैंने कुछ पैसे ज्यादा उठा लिए थे। आपने फरमाया ये पैसे उठाने की वजह से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस हाथ से तूने उसका गिरबान पकड़ा था, तूने उसको लोगों में रसवा किया था। मैंने तो तुझे उसी वक्त माफ कर दिया था कि जब तूने सिक्के ज्यादा उठा लिए थे, पैसे ज्यादा उठा लिए थे। हम फकीर लोग माफ करने वाले हैं, हम लोगों के साथ बगावत रखने वाले नहीं है। आपने फरमाया उससे माफी मांग जिसका तूने गिरबान पकड़ा था। तुझे नहीं पता मेरा रब कहता है कभी किसी को रुसवा न करो, मेरा रब कहता है कभी किसी के साथ जुल्म न करो। तुझे नहीं पता मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं अगर किसी को कर्जा दे दो तो मोहलत गुजरने के बाद भी अगर उसके पास कर्जा देने की ताकत ना हो तो उसको तंग ना करो और उसे कर्जे की और मोहलत दो। अगर तुम ऐसे करोगे, लोगों के ऊपर रहम करोगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। अगर तुम लोगों के साथ नरमी से पेश आओगे तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगा। आपने फरमाया उससे माफी मांग। वो ताजर उस मुरीद से माफी मांगी। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला इसने इसको माफ कर दिया है, तू तो गफूर रहीम है, तू भी माफ कर दे। जब आपने दुआ की तो उसका हाथ पहले की तरह दुरुस्त हो गया, सलामत हो गया। अब आपने फरमाया जा। कहने लगा कहां जाऊं? जो मोइनुद्दीन के पास एक बार आ जाएगा फिर वो कभी नहीं जाएगा। फरमाया हुजूर ताजर तो पहले था, अब आपके दर का मुरीद हूं। जहां पे लोग बैठते हैं, जहां जिस खानकाह के ऊपर आके लोग मोइनुद्दीन के सामने बैठकर तालीम हासिल करते हैं, लोग खाना खाते हैं, हुजूर जब लोग चले जाएंगे तो मैं वहां पे झाड़ू लगाया करूंगा। इसलिए आपकी जो तालीम थी, वो तरबियत थी, वो बहुत एक आला किस्म की। अताए रसूल, अल्लाह अकबर। आज एक बड़ा आदमी या कोई सरकारी अफसर लाला मुसा से आ जाए तो हम कहते हैं जी गवर्नमेंट का बंदा है। तो बताइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला की जात वो है जिन्हें रसूल पाक ने भेजा है। सुभान अल्लाह। वो शख्सियत है। और आपके पास सब्र कितना था, अखलाक कितना था, प्यार कितना था, ये भी सुने। जब कोई बंदा आपको बुरा भला कहता तो आप खामोश हो जाते। तारीख में आता है आपने एक नहीं 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। कितने लोगों को? पिछले बड़े टिल्ले जी बोले 90 लाख लोगों को आपने कलमा पढ़ाया मुस्तफा करीम। 90 लाख लोगों को। अब उनकी नस्लों का आलम क्या होगा कि जिन्हें मोइनुद्दीन कलमा पढ़ाए और मोइनुद्दीन के मुरीदैन बन गए। अब सुने आपकी आखिरी बात, अखलाक की बात मैं आपकी करने लगा हूं। जिस बंदे के पास फन हो ना, कोई कमाल हो,
لوگ ہمیشہ اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی فن نہیں ہے تو آپ کی کسی نے مخالفت کیوں کرنی ہے جی؟ مخالفت لوگ اس بندے کی کرتے ہیں جس کے پاس کوئی فن ہو، جس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، اسے لوگ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جس کی نیت صاف ہو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کے محلے میں ایک بندہ تھا، وہ بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھتا تھا۔ جب دیکھتا کہ حضرت خواجہ صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں اور آپ لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، کوئی غریب آدمی اس کی مدد بھی کرتے ہیں، جس کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا بھی لے کے دیتے ہیں، جس کے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے اس کے گھر کے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوں تو یاد رکھیں یہ خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے، دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ تو وہ بندہ بڑا جالس تھا، بڑا حاسدین تھا، حسد کرتا آپ کا، اور حسد اس طرح کرتا کہ جب موقع ملتا نا تو لوگوں کے پاس بیٹھ کے آپ کی غیبتیں کرتا، آپ کی بہت غیبت کرتا، تو لوگ بھی سن لیتے۔ لوگوں کا کیا بات، آج بھی وہی یہ دنیا ہے نا، ادھر کی بات سنی اور ادھر کر دی، ادھر کی سنی ادھر کر دی، منہ کا کسی کو کوئی لوگ جواب نہیں دیتے۔ لوگ کہتے ہیں بندہ کہیں ناراض نہ ہو جائے ہے جی، لیکن قربان جاؤں جب آپ کو پتا چلا نا فلاں بندہ میری غیبت کرتا ہے، لوگ آپ کو بتاتے تو آپ مسکراتے۔ آپ کیا کرتے؟ مسکراتے، غصہ نہ کھاتے۔ پھر کچھ دن گزرے، لوگوں نے کہا حضور جو فلاں بندہ ہے نا وہ آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ پھر مسکرائے۔ جب شام کا وقت قریب آیا نا، آپ نے حلوہ تیار کیا، حلوہ تیار کر کے آپ نے نا اس بندے کے گھر بھیج دیا جو آپ کی غیبت کرتا تھا۔ کہا یہ خواجہ صاحب نے حلوہ بھیجا ہے، لے لو۔ ایک دن بھی، 2 دن بھی، 3 دن بھی جب گزرے نا تو وہ بندہ آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا جناب ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہا 3 دن سے آپ میرے گھر میں حلوہ بھیج رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا جو بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرے، اللہ اکبر، جو بندہ کسی کو اپنی نیکیاں دے اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جی کرنی چاہیے۔ فرمایا تو لوگوں میں بیٹھ کر میری غیبت کرتا ہے اور چوری کرتا ہے، تو جو اپنے اعمال ہے نا تیرے نیکیاں جو تو نے اپنی زندگی میں اکٹھی کی ہیں تو وہ مجھے دے دیتا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے میرے محبوب پاک کا فرمان ہے جو لوگ کسی کی غیبت کرتے ہیں، جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو اپنی نیکیاں دے دیتے ہیں، اور تو میرے ساتھ نیکیاں کرتا ہے لہذا میں تیرے لیے حلوہ بھیجوں گا۔ اس نے کہا حضور مجھے معافی دے، آئندہ یہ کام نہیں کرو۔ دیکھیں بزرگان دین نے کس طرح صلاح کی ہے اور کس طرح اپنے رب کو یاد کیا ہے، اللہ اللہ کی صدا بلند کی ہے، اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی، آپ کے ہاتھ پہ بڑے بڑے بادشاہ شہاب الدین غوری جیسے لوگ آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے، لیکن ساری زندگی آپ نے اپنا پکا مکان نہیں بنایا۔ آپ کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ گھر جاتے پھر آپ مسجد چلے جاتے، ساری رات مسجد میں گزارتے۔ کسی نے کہا حضور رات مسجد میں گزارتے ہیں، فرمایا مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، مومن کا تعلق تھوڑے تھوڑے بولے ہو، مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ، اونچی آواز سے بولے مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، مومن مسجد کے بغیر نہیں زندگی گزار سکتا۔ اس لیے جب صدا بلند ہوتی ہے تو مومن مسجد میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم کا بھی یہی فرمان ہے، دنیا کی سب سے اچھی اور اعلی جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ یہ پراپوگنڈے کی، دنیا کی غیبت کرنے کی یا دنیا کی گفتگو کرنے والی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا نماز پڑھی جاتی ہے، یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا توحید بیان کی جاتی ہے، یا رسالت بیان کی جاتی ہے، یا مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا مصطفیٰ کے صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا اولیاء اللہ کے نیک بندوں کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور آپ نے ساری زندگی غریبوں، یتیموں، فقیروں کو کھانا کھلایا ہے،
آپ کے جتنے بھی خلفاء تھے مریدین تھے آپ ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ مخلوق کے خدا کے اوپر خرچ کیا کرو اللہ تمہیں اور دے اللہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک بندوں کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے اوپر کروڑوں ہزار رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اللہ ہم سب کو ایسے بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے